علی بھائی، اگلا سوال ہے، کیا داڑھی کو خوبصورت بنانے کے لیے اسے کاٹ کر چھوٹا کر سکتے ہیں؟ اور اسی حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ داڑھی کی سیٹنگ کرتے ہوئے رخساروں کے بالوں کو مونڈا جا سکتا ہے؟ عموماً علماء کرام ان ساری باتوں کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ پتہ نہیں کن علماء کرام میں آپ رہتے ہیں. علماء نے جتنی بنا سنوار کے داڑھی رکھی ہوتی ہے وہ تو یہ بال بھی کاٹتے ہیں، یہ بھی بعض یہ والے بھی کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے بھی بڑی بنا سنوار کے وہ داڑھی رکھتے ہیں. ہاں، اہل حدیث علماء تھوڑا سا اس معاملے میں غلو کرتے ہیں، اس پہ تو میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈڈ ہے، آلموسٹ 7-8 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. داڑھی کی لمبائی آپ لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. اس میں نے بتایا تھا کہ اسلام کو اس طرح کی داڑھی مطلوب نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی داڑھی کی سیٹنگ اپنی مطابق کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسپیسیفکلی انہوں نے رخساروں کے بال پوچھا. اب ہمارے رخساروں پہ تو عموماً رخسار کے اوپر باریک بال ہوتے ہیں، ان کو موڑنے کی ضرورت ایسا پڑتی نہیں. لیکن بعض لوگوں کی جلد ایسی ہے، جیسے اب بلوچستان چلے جائیں تو وہاں بلوچیوں کو دیکھیں گے، وہاں کے یہاں تک بھی بڑے گھنے بال آئے ہوتے ہیں ان کے بالوں کے. اب اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں نا، ظاہر ہے تو یہ پھر ایک روٹین سے، ایک نیچر سے ہٹ کے چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ آپ ریموو کر سکتے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ داڑھی اور مونچھوں میں سے آپ کاٹ سکتے ہیں. تو اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے آپ کو اعمال ملیں گے. بالکل صحیح سند سے ابراہیم نخعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے رخساروں کے بال ریموو کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں امام بخاری تعلیقاً لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اپنی مونچھیں اتنی پست کرتے تھے کہ پیچھے کی جلد نظر آتی تھی جس طرح میری نظر آ رہی ہے، اور مونچھوں اور یہ داڑھی کے جوائنٹ پہ جو جگہ ہے نا، یہاں کے بھی بال ریموو کر لیتے تھے، یہ والے بال. البتہ یہ جو ہونٹ کے بالکل نیچے بال ہیں یہ بھی داڑھی کے زمرے میں آتے ہیں. اگر کسی کے یہ کو بہت زیادہ باہر نکلے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو کاٹ چاٹ کر سکتا ہے. عربی میں لحیہ، داڑھی کو لحیہ کہا جاتا ہے. وہ ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو داڑھ کے اوپر اگتے ہیں. تو داڑھ یہ ہے نا، یہ والے بال داڑھ میں نہیں آتے، یہ اوپر کے جبڑوں میں آتے ہیں، اینڈ کے اوپر. بلکہ یہ تو آپ کہہ لیں گے چہرے کی ہڈی، یہ داڑھی کے بال ہیں بس. یہ اس میں یہ جو آپ کے گلے کے نیچے یہ تھوڑے بہت بال یہ والے ہیں، یہ داڑھی میں نہیں آتے. لیکن آپ رکھیں، مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کاٹ دیں. آپ اگر کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو وہ داڑھی کی سیٹنگ کروا سکتا ہے. پریفریبل تو یہ ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. صحابہ کا اجماع ہے کہ داڑھی سنت مٹھی ہے. اس سے کم داڑھی گناہ تو نہیں ہے لیکن سنت سے محرومی ہے. اس امت میں پہلا بندہ جس نے یہ ساری مصیبت کھڑی کی ہے وہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی ہے، المتوفی 1052 ہجری، وہ بھی صرف فقہ حنفی میں. اس نے لکھا ہے کہ مٹھی داڑھی واجب ہے. اس کے بعد سب لوگ شروع ہیں. پہلے کسی جگہ آپ نہیں دکھائیں گے کہ مٹھی داڑھی کو کسی نے واجب کہا ہو. داڑھی کو مطلقاً واجب میں تو فرض سمجھتا ہوں مرد کے لیے داڑھی کو. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو بھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدل دیں گے. اس کے تحت مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو تو نہیں دی ہے. اب اگر مرد داڑھی موڑ دیتا ہے تو اللہ کی تخلیق کو بدل رہا ہے. عورت کی نکلے تو اس کو وہ ریموو کرنی ضروری ہوگی کیونکہ وہ اپنی اصل میں نہیں ہوتی. یہ پلکنگ والا میں معاملہ نہیں کہہ رہا، وہ لگ سے میرے اس کے اوپر کلپ ہے، یہ تو منع ہے. داڑھی اگر عورت کی نکل آتی ہے، مونچھ نکل آتی ہے، وہ ریموو کرے گی، لیکن مرد تو نہیں ریموو کرے گا سوائے ان چیزوں کے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں خوب پست کرو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تو مونچھیں پست کرنے کا حکم ہے. اور میں نے بتایا صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر اتنی پست کرتے تھے کہ سفیدی نظر آتی تھی. بخاری میں تعلیقاً ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبریٰ البیہقی میں پوری اسناد کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر کس طرح کی مونچھیں رکھتے تھے. مونچھیں اگر کوئی ریموو بھی کر دے تو اس کے اوپر سلف میں اختلاف ہے. امام مالک نے تو الموطا امام مالک میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ قرآن میں جو آیا نا کہ آپ تخلیق کو بدل دیں، وہ کہتے ہیں آپ پست ضرور کریں، ریموو نہ کریں. لیکن انہی کے زمانے کے ایک اور امام ہے، وہ سفیان بن عیینہ، وہ ریموو کیا کرتے تھے، وہ بھی بہت بڑے امام ہیں. تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے کیونکہ خوب پست کے اندر کسی درجے میں اگر کوئی مونڈ لیتا ہے تو جواز کی حد تک موجود ہے. ہم نے تو نہیں مونڈنے والا کام کبھی کیا، پست ہی کرتے ہیں. تو اگر کوئی مونڈ بھی لے تو جائز ہے. لیکن داڑھی جو ہے وہ آپ نے مونڈنا آپ کے لیے حرام ہوگا، قرآن کے حکم کے خلاف ہے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ سنت ہے، بلکہ فرض ہے. عرف عام والی، شاہد افریدی والی داڑھی اتنی اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے نا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا جو اس کے چہرے کی کھال کو چھپا دے اور جسے عرف عام میں دیکھنے میں داڑھی کہا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیو بڑی ہوئی ہے. ایک بالکل چھوٹی سی داڑھی ہوتی ہے جس میں جسٹ شیو بڑی ہوئی ہوتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. عموماً جسے داڑھی بولا جائے، یہ تو ہر مرد کے اوپر رکھنا فرض ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں یار کوئی نہیں رکھنا چاہتا بڑی داڑھی نہ رکھے یار، چھوٹی داڑھی تو رکھے نا، حرام کام سے تو باہر نکلے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میرے تو داڑھی کے بال بڑی جلدی سفید ہو چکے ہیں لہٰذا اب میں رکھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڈھا ہو گیا ہے. اور بیوی کے ساتھ جاؤں گا تو بیوی سے عورتیں پوچھیں گی سورے نال. یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے.
تو ان کے لیے میں نے لادا سے کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ آپ 58 سال کی عمر تک قمری اعتبار سے اور 55 سال کی عمر ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے اپنی داڑھی کو کالی کر سکتے ہیں. اور میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے. طاہر جمیل صاحب 70 کے ہونے والے ہیں, وہ بھی تک کالی کرتے ہیں. انہی کی تصویر میں نے لگا کے نا یوٹیوب پہ, لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. آپ دیکھیں, لکھیں یوٹیوب کے اوپر جا کے داڑھی اور سر کے بالوں کو بلیک کرنا, تو میں نے سارے دلائل سامنے رکھے ہیں. تو آپ داڑھی کالی کر لیں, اگر آپ کو شرم آتی ہے کہ سفید بال نظر آئیں گے تو آپ کالی کر لیں داڑھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کے بال بھی کالے کر سکتے ہیں. ہاں, نبی علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورتی دی تھی کہ اپنی وفات تک ان کے بال سر اور داڑھی کے کالے ہی تھے. انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک یہ حالت تھی کہ میں اگر آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے بھی بال گنتا نا تو 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے. 20 تو نہ ہونے کے برابر. اور وہ بھی انہوں نے کہا چند بال کنپٹی پہ تھے, اور وہ بھی جب آپ تیل لگاتے تھے تو وہ بھی نظر نہیں آتے تھے, اور چند بال سر میں. تو یہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے بلیک کلر, اس لیے نبی علیہ السلام وفات تک اپنی داڑھی میں بلیک رہے ہیں. تو اب جو لوگ یہ سفید داڑھی میں حضور کی زیارت کرتے ہیں خواب میں, وہ کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ میرے بھائی, یہ ان حدیثوں کے مطلب کچھ اور تھے, کیا بنا دیا وہ اب الگ سے ایک ٹاپک ہو جائے گا. بہرحال داڑھی مٹھی سنت ہے, نبی علیہ السلام نے مٹھی داڑھی رکھی ہے. اس کے بعد آپ کو کاٹنے کی نوبت اس لیے پیش نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں ہے. ایک ہی حدیث ہے حضور کی داڑھی کی لمبائی پہ, وہ شمائل ترمذی, امام ترمذی کی کتاب کے اندر بالکل آخر میں جا کے آپ کو 412 نمبر حدیث ملے گی آخری چیپٹر میں, کہ ایک تابعی آ کے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم خواب بیان کرو, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا جو مجھے دیکھتا ہے وہ خواب میں میری شکل میں دیکھے تو مجھے ہی دیکھتا ہے. تو لیکن ان کا مجھے پہلے کلیئر کرو کہ تم نے دیکھا کیا ہے, یہ نہ ہو کہ مطلب شیطان جھوٹ بول دے. شیطان جھوٹ بول سکتا ہے, ہاں حضور کی شکل میں آ کے نہیں بول سکتا, کسی اور شکل میں تو آ کے بول سکتا ہے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں آ گئے, ہاں آپ نے سنا نہیں ہے. تو جناب وہ بہت کچھ ہے. اور بریلویوں نے وہ جو دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے, انہوں نے بھی انڈیا کے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی شکل میں آ کے حضور 40 دن تک مسجد میں درس دیتے رہے. اس میں سارے ننگے اسمام میں زبانیں ہماری باندھی رہنے دیں. اچھا, تو اب اس شخص نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ دیکھا ہے, آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ہتھیلیاں گوشت سے پر تھیں, چوڑے شانے تھے, آپ کی آنکھیں یوں تھی جیسے سرما لگا ہوا آٹومیٹیکلی, چہرہ مبارک گول, اور داڑھی پورے چہرے پر پھیلی ہوئی گھنی, اور چہرے میں نہر تک تھی. یہ جو نہر ہے یہ سینے اور گلے کا جوائنٹ, تو یہ ایک مٹھی بنتی ہے, اس سے بڑی نہیں حضور کی داڑھی. اینڈ پہ وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر تم حضور کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اس سے مختلف نہ پاتے. تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ داڑھی مٹھی حضور کی تو ہے ہی, آٹومیٹکلی مٹھی تھی. جو اہل حدیث کے بعض علماء جھوٹ بول رہے ہیں سینہ بھرتی تھی, یہ ذرا الفاظ دکھائیں, سینے کے الفاظ کہیں دکھائیں. وہ نہر ہے. ویسے دارالاسلام والوں نے ایمانداری کی, انہوں نے سینے کا لفظ تنیا ہے زبردستی, لیکن پھر بھی صاحب نل تنیا ہے. وہ آئینہ جمال نبوت ایک کتاب دارالاسلام نے چھاپی, اس میں لکھا ہے حضور کی داڑھی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. دیکھیں کیسی چلاکی کی, سینہ بیچ میں ڈال دیا نا. تو کل کو کوئی پوچھے گا یار یہ نہر لکھا تھا, تو نہر تو سینے کا آخری حصہ اور گلے کے جوائنٹ کو کہتے ہیں. نہر کا ترجمہ تم نے سینے کا ابتدائی حصہ کر دیا, تو اب وہ عام بندے کو تو یہ بھی ابتدائی حصہ ہی بتائیں گے. تو ابتدائی لفظ جو ہے ظاہر ہے کہ اگر سینہ ناف سے لے کے نہر تک سارا سینہ ہو, اس کے آپ 3 حصے کر لیں, تو پھر بھی آپ دیکھیں اس سے لمبی داڑھی نہیں ہے. یہ جو ناف سے نیچے داڑیاں جا رہی ہیں اور اتنی لمبی لمبی جو داڑیاں ہیں جن کو سنبھالنا مشکل ہے, تو یہ تو اسلام کو مطلوب نہیں ہے داڑیاں. کئی لوگ ایسے ہیں یقین کریں وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں نا, وہ داڑھی اٹھا کے یوں ایسے رکھتے ہیں ادھر, پھر وہ ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں, ورنہ تو اپنی داڑھی ان کی وہ لٹک جائے وہاں پہ. اور کئی لوگ ہیں ان کی داڑیاں لمبی ہیں تو وہ پبلکلی اپنی داڑھی کو چھوٹا دکھانے کے لیے اس کو ایسے یوں اندر فولڈ کر کے گھیرا لگاتے ہیں. اور وہ ابو داؤد اور نسائی میں حدیث ہے جو داڑھی کو گھیرا لگائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں, اعلان برات ہے, حضور نے کہا میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ گھیرا دوسرے والی ہوتی ہے. اور سر گھیرا حضور کا یہ مطلب نہیں تھا کہ گانڈ مارنی ایگزیکٹ بنا کے, مراد یہ کہ داڑھی کے بالوں کو تم اس طریقے سے کٹھا نہیں کرو گے, یا تو پھر مٹھی رکھ لو اگر زیادہ مسئلہ ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی حج اور عمرے پہ وہ کاٹتے تھے نا, یہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں ان کو تھوڑی بہت سینس ہے, باقی تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے لیے تو حضور علیہ السلام حجت ہے, کوئی صحابی حجت نہیں ہے. اس بات پہ اگر آپ قائم رہتے ہیں نا تو آپ پھر 3 دن کے بعد نا اپنی مسجدوں کو تالا لگایا کریں, تراویح کی جماعت نہ کروایا کریں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو نہیں کروائی, حضرت ابوبکر نے بھی نہیں کروائی, حضرت عمر نے بھی 3 سال نہیں کروائی. تو وہاں کیا کہیں گے, وہ کہیں گے نہیں جی صحابہ کی سنت پہ بھی عمل کرنا ہے نا. تو یہاں عبداللہ بن عمر صحابی نہیں ہے جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے رجل صالح, نیک مرد, اور ان کی مخالفت اگر کسی اور نے کی ہوتی نا تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوتے. کوئی ایک صحابی تابعی بتائیں. اس لیے شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 ریکارڈنگز ہیں جو میں نے خود کی ہیں ویڈیو میں, اہل حدیث عالم تھے, وہ کہتے تھے یہ 14ویں صدی کے ہمارے اہل حدیث علماء نے مسئلہ گھڑا ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. وہ کہتے ہیں اجماع ہے امت کا کہ داڑھی مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں. انہوں نے کہا صحابہ کا اجماع ہے,
اور ان کا دو ایکسٹریم رویے ہیں. شیخ البانی کہتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے, یہ بھی ایکسٹریم ہے, اور ہمارے استاد کہتے ہیں مٹھی کے بعد جو کاٹے وہ بھی حرام ہے, اس کو لمبا ہی چھوڑنا چاہیے, یہ بھی ایکسٹریم ہے. ویسے میں بتاؤں البانی صاحب کو سپورٹو پھر بھی ایک بن جاتا ہے سلسلہ, کیونکہ 3 صحابہ ہیں جنہوں نے داڑھی کی لمبائی کے اوپر حدیثیں روایت کی ہیں, واقف اللحا والی, عبداللہ بن عمر, ابن عباس اور ابو ہریرہ, اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں, بخاری میں داڑھی کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو مل جائے گا. وہ کہتے ہیں جی حاج عمرے پہ کاٹ سکتے ہیں, آگے پیچھے نہیں, یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے. تو ہم نے پھر اس کے اوپر بھی پھکی دی کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ حاج عمرے نہیں, مطلقاً عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے, اور وہ ہے حدیث ابو داؤد کے اندر کہ تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو 2 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً, اور دوسرا وہ افطاری کے وقت دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اے حدیث بھی تانوں ادھی دسی نے, اے پوری حدیث ہے نہیں دے, اے ذهب الظمأ جو اہل حدیث دعا پڑھتے ہیں نا افطاری کی, یہ پوری حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر 2 کام کیا کرتے تھے. ایک تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے, اور دوسرا جب بھی افطاری کرتے تھے تو وہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ یہ پڑھا کرتے تھے. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ روایت بیان کرتے تھے. اب وہ جو حج اور عمرے پہ انہوں نے, لوگ کہیں گے حج اور عمرے پہ پھر اسپیشل کیوں کی, وہ الموطا امام مالک میں ہے, امام مالک لے کے آئے ہیں صحیح سند سے, گولڈن چین سے. امام مالک نے نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے, سب سے بیسٹ چین. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جس سال حج کرنا ہوتا تھا یا عمرہ, اس سال رمضان سے حج اور عمرے تک اپنی داڑھی نہیں کاٹتے تھے, اور اس کو مٹھی کے بعد بڑھنے دیتے تھے, تاکہ جب میں سر کے بال منڈواؤں تو میں اپنی داڑھی کے بال بھی کاٹوں. اور وہ اپنی مونچھیں اور داڑھی یہ بھی کاٹا کرتے تھے احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے. لیکن امام مالک نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل ہے نا, یہ ان کے لیے خاص ہے, امت کے لیے نہیں ہے. اس سے پھر اہل حدیث کہتے ہیں دیکھیں امام مالک نے جو ہے نا عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا کہ داڑھی نہیں کاٹ سکتے. نہیں سر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام مالک کہ حج اور عمرے پہ مونچھیں پست کرانا اور داڑھی کا کاٹنا یہ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے, صرف سر کے بالوں کا کاٹنا حلق اور قصر کروانا ضروری ہے. وہ امام مالک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو اتنی یعنی مزید اپنے بالوں کو کاٹتے تھے نا, یہ باقی امت کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا. اور وہ اہل حدیث دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں امام مالک کی جرت ہے کہ عبداللہ بن عمر پہ بول جائیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں تھا, وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے. اور میں نے تو ابو داؤد سے بتا دیا مطلقاً کاٹتے تھے. ہاں جی ہون لے آؤ نا جناب. تو لہٰذا وہ جو حج عمرے پہ بڑی ہوتی تھی نا, وہ تازہ بڑھائی ہوتی تھی انہوں نے کاٹنے کے لیے, تاکہ اللہ کے حضور میں داڑھی کے بھی قصر کروا کے نا اللہ کے حضور اپنی حاضری لگواؤں. مونچھیں بھی چھوٹی کرواتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا, مونچھوں کے بال پست کرنا, بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا, اور زیر ناف بالوں کا اکھاڑنا, اور داڑھی کا بڑھانا. یہ داڑھی کے بڑھانے والے جو الفاظ ہیں نا, یہ مسلم شریف میں ہیں, وہاں پہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں. اور بخاری مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہیں ان میں بس 5 چیزوں کا ذکر ہے: ناخن کاٹنے کا, زیر ناف بالوں کا, اور بغلوں کے بالوں کا, اور مونچھیں پست کرنے کا, اور ختنہ کروانے کا. مسلم میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں, اس میں داڑھی بڑھانے کا بھی ذکر موجود ہے. تو لہذا داڑھی کو مونڈنا فطرت کی مخالفت ہے. اب وہ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں, ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابہت کریں, ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کریں. تو وہ مرد عورت کی مشابہت کرتا ہے جو داڑھی مونڈ دیتا ہے. ہاں اگر وہ تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتا ہے, جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے, لعنت سے نکل جائے گا, حرام سے نکل جائے گا. اب اللہ توفیق دے تو مٹھی رکھے گا تو زیادہ ثواب ہے. ہم تو جناب مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے. آپ دیکھ لیں ہمارے تو بال سچی داڑھی ہے, بڑی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عموماً لوگوں کی داڑھی مٹھی سے آگے نہیں جاتی, بہت کم لوگوں کی جاتی ہے اگر سچی ہو. یہ جو لوگ شیو کرتے رہتے ہیں نا, وہ پھر جب رکھتے ہیں تو ان کی آگے چلی جاتی ہے. باقی متواش نہیں ہونی چاہیے داڑھی کے لوگ دیکھ کے گن کھائیں. اور معذرت کے ساتھ جس طرح اہل حدیث کے اندر یہ بہت سارا مسئلہ ہے, جماعت المسلمین کے اندر بھی, اور بریلوی دیوبندی تو اس معاملے میں ٹھیک ہے, وہ تو بڑی سجا کے داڑیاں رکھتے ہیں. اچھا, اس میں داڑھی اگر کسی نے کاٹنی ہے نا, تو صرف یہ مٹھی اس کی ناپنے کا طریقہ جو ہے نا, وہ جہاں سے بال اگے ہوئے ہیں اس اعتبار سے ہے. اب یہاں سے اگر بال اگے ہیں نا اور یہاں کسی کی گھنی ہے تو یہاں پہ بھی مٹھی کر کے یوں کاٹ سکتا ہے. ایک ضعیف روایت بھی ہے ویسے ترمذی سے کہ نبی الاسلام اپنے طول اور عرض سے داڑھی کو کاٹا کرتے تھے. یہ حدیث ترمذی میں ہے لیکن روایت کمزور ہے. میں نے اپنی دلیل میں پیش نہیں کی, میں عبداللہ بن عمر, ابن عباس اور باقی لوگوں کی پیش کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ لوگوں کی داڑھی میں نے کٹوانی ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کا اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حرام سے بچائیں. داڑھی کو گرہ لگانے کی بجائے مٹھی کے بعد کاٹ لیں. سفید بالوں کے ڈر کی وجہ سے جو داڑھی نہیں رکھتے وہ داڑھی کو کالا کر لیں. جو مٹھی داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں وہ کم از کم چھوٹی داڑھی رکھ لیں. اب تو میں کہتا ہوں فیشن آ چکا ہے. سارے آپ کے جتنے ڈراموں کے اور فلموں کے ہیرو جو میرے علم میں آ رہے ہیں, آلموسٹ ساروں نے داڑھی رکھی ہوئی ہیں. چلو فیشن ہی سمجھ کے آرام تو سے بچ جاؤ گے. اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں جن کو نقاب کرنے سے گھن آتی تھی نا, کورونا نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا.
اب آپ جو ہے نا وہ اگر نقاب نہیں کرنا چاہتی نا، جو لوگ یعنی صرف پہلے بالوں کو ہی چھپاتی تھیں عورتیں، چہرے کا نقاب نہیں کرتی تھیں، وہ آدھا حجاب کرتی تھی، تو یار وہ آپ ماسک پہن لو. اور یہ ماسک وہ چیز ہے جو آپ کو گورا بھی نہیں روکے گا. آپ کو پتا ہے فرانس میں جب حجاب کے اوپر پابندی لگی ہے تو جن عورتوں نے چہرہ چھپانا تھا انہوں نے تو پھر جناب وہاں پہ ماسک پہننا شروع کر دیے. اب یہ تو ایک میڈیکل ایشو ہے، کئی لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے، ڈسٹ الرجی ہوتی ہے. کچھ بھی نہ ہو، کسی سے جراثیم سے بچنے کے لیے تو آپ کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. اب کرونا نے تو قیامت تک کے لیے مسئلہ، کرونا نہیں جانا، ایسے نہیں رکھنا جس طرح نزلہ زکام دی بہن ہے چھوٹی، تو اس کے ساتھ آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو آپ یہ ہمیشہ کے لیے نا، آپ عورتیں تو اپنا نقاب کر سکتی ہیں کہ وہ میڈیکل ماسک یوز کریں، کپڑے والا کر لیں، دوسرے والا کر لیں. یہ اللہ نے ان کو ایک بہانہ دیا ہے کہ وہ کم از کم. اچھا آپ کو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے نہیں کر رہی تو مجھے اس کا کوئی ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں ثواب سے کوئی غرض نہیں میرے بھائی. ہم کہتے ہیں پہلے سٹیپ میں آپ گناہ سے بچتے ہیں. کسی نے فیشن کے لیے بھی داڑھی رکھی ہے نا، اس داڑھی کا تو اس سے ثواب یقیناً نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، اور وہ ہے صرف نیک اعمال کے بارے میں. برے اعمال تو اچھی نیت سے بھی بنا ہے. یہ بعض ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا اداروں کے لوگ بھی اور مولویوں کے پڑھائی لکھائے لوگ بھی، اور کہتے ہیں ہم نے وسیع تر مفاد میں اپنے فرقے کے اور ملک کے کیا ہے، حرام ہے. اس میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اس کے لیے اس کی ہجرت اس عورت کے لیے لکھی جائے گی، اور جس نے اللہ رسول کے لیے کی ان کے لیے لکھی جائے گی اس کی. نیک اعمال پہ اچھی نیت ہوگی تو ثواب، نیک اعمال کے اوپر اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو گناہ نہیں ہوگا لیکن ثواب نہیں ہوگا. تو اگر کوئی عورت کو حجاب کا ثواب نہ بھی ملے تو وہ بے پردہ پھرنے کے گناہ سے تو بچ جائے گی نا. اگر کسی مرد کو فیشن کے طور پر داڑھی رکھنے کی وجہ سے داڑھی کا ثواب نہ بھی ملے، داڑھی منڈانے کے گناہ سے تو وہ بچ رہا ہے نا. ویسے کوئی فیشن بھی بری چیز نہیں ہے، میرا اس کے اوپر بھی کلپ آ چکا ہے. ایسا فیشن جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے داڑھی سے ریلیٹڈ اس لیے ساری باتیں ڈسکس کی ہیں کہ تاکہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی بات ہو نا اس حوالے سے تو وہ نکل جائے، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل کریں. اور داڑھی کالی کرنے کے اوپر میں وہ حدیث آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ جب ان کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی پہ ان کے ساتھیوں پہ ظلم کیا. تو انس ابن مالک وہاں پہ موجود تھے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے حسن میں کوئی بات کی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے. صحیح بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی. اور اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ اس وقت ان کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسمے کا خضاب لگا تھا. وسمہ وہ بوٹی ہے عرب میں آج بھی جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، براؤن کرنے کے لیے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ڈارک براؤن نہیں سر، وسمہ کی بوٹی کالا ہی کرتی ہے. اور اچھا ڈارک براؤن کے نام پہ بھی کالی کی ہوتی ہیں. آپ کو کوئی کالی والا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے یہ کالی کی ہے، وہ کہے گا ڈارک براؤن ہے. ڈارک براؤن سامنے نہیں پتا ڈارک براؤن کنوں کہتے ہیں، ادھر سے پہلے عربی سیکھنی پڑے گی ڈارک براؤن نو. ٹھیک ہے، تو یہ سارے دھوکے دیے میں. تو داڑھی اگر کسی کی سفید ہے اور اس شرم کی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا، داڑھی کالی کر لے. کالی نہیں کرنا چاہتا گرے کر لے، جو مرضی. اتنے سارے رنگ آ گئے. لیکن اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے مہنگے والا کلر استعمال کرنا ہے. بعض اوقات بہت سستے کلر استعمال کرنے سے باقی سارے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں. سفید نہ بھی ہوں، بعض اوقات خارش والا معاملہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اچھی کوالٹی کا استعمال کریں، وہ ایک دو بار کرنے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر اس نے ریئیکٹ نہ کیا تو آپ اس کو آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. سستے والوں میں بھی ایسے ہیں جو ریئیکٹ نہ کریں، وہ آپ خود کسی ڈاکٹر سے، اسکن اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں، یا جو آلریڈی کالی کر رہے ہیں ان سے مشورہ کریں. اور آپ دیکھیں، مجھے اب وہ ضمناً یاد آیا، اعلیٰ حضرت سے احکام شریعت میں سوال ہوا کہ وسمہ کی بوٹی سے کالا کر سکتے ہیں داڑھی کو؟ تو انہوں نے کہا وسمہ ہو یا تسمہ نہیں کر سکتے. استغفر اللہ، یہ تو حدیث کے الفاظ تھے. حضرت حسین علیہ السلام وسمہ کی بوٹی سے، یعنی جب علمی جواب نہ ہو تو اس طریقے سے مذاق ہی اڑایا جاتا ہے، وسمہ ہو یا تسمہ. بھائی علمی بات کرو. تو یہاں پہ سختی پائی جاتی ہے. اچھا دوسری طرف پیر میر صاحب جو ان کے زمانے کے ہیں، ان کے ماننے والے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. بریلوی دونوں کو ایک لیول کا بزرگ مانتے ہیں. پیر میر صاحب داڑھی کالی کیا کرتے تھے، وہ کالی کرنے کے قائل ہیں. اب تو ویسے کافی سارے لوگ قائل ہوتے جا رہے ہیں. جوں تھوڑا سا زمین نے اپنے خزانے اگلے ہیں، کتابیں جو ہیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے. آپ تو دیکھیں نا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ہمارے جو بھائی ہیں آفتاب اقبال صاحب خبر یار پروگرام آج کل چلا رہے ہیں نا. نہیں خبر یار ہے، آپ وہ اب خبر یار ہو چکا ہے. خبر یار جو پروگرام ہے نا، اس میں جو 56 نمبر ان کا ایپیسوڈ ہے نا، 28 اگست 2020 کو جو ریکارڈ ہوا ہے، اس میں آپ 19 منٹ اور 18 سیکنڈ پہ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک بات سیکھی ہے کہ بابوں کو نہیں کتابوں کو فالو کرنا ہے. تو یہ آواز الحمدللہ اب ایک بڑے لیول کے اوپر پھیل رہی ہے کہ وہ اس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بدوا لگ جاتی ہے بابوں کی،
ٹرانسجینڈرس کی جو یعنی وہ پروفیشنل بھی مانگنے والے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ اس لیے پھر ان سے بات نہیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرتے, کہیں بدوا نہ دیتے ہیں ان کو, یار یہ کوئی علمی بات تو نہیں ہے, کتابوں کو فالو کریں, بابوں کو نہ کریں. تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مونچھیں آپ نے اتنی پس کرنی ہے کہ کھال نظر آئے, ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں بہت ہیں. مونچھیں بڑی بھی رکھ سکتے ہیں, سیدنا عمر سے ثابت ہے کہ وہ اس طرف سے مونچھیں بڑھایا بھی کرتے تھے اور تاؤ بھی دیتے تھے, لیکن یہ جو ہونٹوں کے لائن ہے نا, یہ ڈھکی نہیں ہونی چاہیے, اس سے نیچے نہ آئے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس میں چلی جائے, اس سے اوپر ہے. آپ رکھیں, مونچھیں بڑی بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی عرض نہیں ہے. اچھا, آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی مرد نے مونچھیں رکھ لی تو عورتوں کی تو مخالفت ہو ہی گئی, کیونکہ عورت کی تو مونچھ نہیں ہوتی. جی ہوگی جی, ادھر تک آپ جو ہے نا وہ مردوں ہیں, نیچے سے ابھی بھی عورت ہیں. اگر آپ نے آدھا مرد اور آدھا عورت ہونا ہے نا, تو یہ تو بہت بڑی گالی ہے. ٹھیک ہے, اس سے تو بہتر ہے پوری عورت بن جائیں آپ. ٹھیک ہے, یہ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. تو یہ یہاں سے بھی آپ نے مرد بننا ہے. تو یہاں پہ داڑھی آپ اتنی رکھ لیں کہ جس کو عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے, جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہے, چھوٹی چھوٹی داڑھی, کوئی عرض نہیں. اور مٹھی رکھیں تو